حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام زکوٰۃ۔ جی ہاں، زکوٰۃ کے تعلق سے ہم مختلف سوالات اس پروگرام میں مفتی صاحب سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، مفتی صاحب مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں، ہر ایپیسوڈ دیکھیں، اور ہر ایپیسوڈ اگر آپ مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ الکریم میں امید کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں یا وہ بیجا کے جو قیاس ہوتے ہیں، غلط قیاس اندازے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ نہیں اس پر زکوٰۃ ہونگی نہیں ہونگی، یا اپنے حساب کی جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں غلط طریقوں سے نکالتے ہیں، انشاءاللہ الکریم امید کرتا ہوں کہ وہ ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، وہ غلطیاں دور ہوں گی، اور جو صحیح اسلام اور شریعت کے مسائل ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے وہ آپ تک ہم پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سیکھنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ آئیے بلا تاخیر ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلے سوال یہی ہے، پہلے کے کچھ ایپیسوڈ ہیں اس سے میں اس کو ذرا کنیکٹ کروں گا کہ ایک سوال اس پہ ہوا تھا کہ جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عاقل ہو، عقل والا ہو۔ تو اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں پیدائشی ہی پاگل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جانے کے بعد ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی رہتی نہیں ہے، تو اس کی جو مختلف صورتیں اگر آپ وہ بیان فرمائیں۔ جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کا جنون، پاگل پن پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نکالنے کی مثال کے طور پہ کوئی تاریخ تھی، جی، مزید تفصیل آ رہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر سال کے اول اور آخر میں افاقہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی 12 ربیع الاول کو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ ہے، جی، تو 12 ربیع الاول کو وہ اچھا رہتا ہے۔ جیسے بعض پاگل ہوتے ہیں نا کہ جن کو گرمی کے موسم میں وہ زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں، سردی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، جی، تو ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے میں۔ تو موسم کے حساب سے بھی ان پہ کچھ جنون طاری ہوتا ہے، تو اگر اول آخر ان کی جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ ہے اس میں وہ افاقہ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتے ہیں، اور باقی زمانہ جنون میں گزرتا ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جنون جو ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جنون اصلی، ایک جنون عارضی۔ اگر جنون اصلی ہو، یعنی جنون ہی کی حالت میں وہ بالغ ہوا، تو اس کا سال شروع ہوگا جب وہ اس کو ہوش آ جائے گا۔ ہوش آئے گا یعنی مثال کے طور پر وہ بچپن ہی سے پاگل ہے، اچھا، اب وہ 15 سال کا ہو گیا لیکن اس کو ہوش نہیں آیا، 20 سال کا ہو گیا، مال تھا اس کے پاس لیکن 20 سال کا ہو گیا، تب جا کے اس کو وہ پاگل پن اس کا دور ہوا، تو اب یہاں سے اس کا حساب ہوگا 20 سال کی عمر سے، 15 سال سے بالغ ہونے کی عمر سے حساب یا 12 سال کی عمر جب بھی بالغ ہوا اس کے اعتبار سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں جب ہوش آیا اس کے حساب سے ہوگا۔ اور اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا تو جب افاقہ ہوگا اس وقت سے اس کے سال کی ابتدا کہلائے گی۔ صحیح ہے، تو یہ جنون کے مسائل ہیں، اس کے اعتبار سے اس پر عمل صحیح۔ دوسرا ایک اہم سوال مفتی صاحب یہ بھی ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، اس میں کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا یعنی زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی، کیا پرسنٹیج ہے اس کا، اگر وہ بتائیں آپ۔ نصاب کا 40واں حصہ، بہت آسان سا حساب ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، آپ اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، 2.5% ہو جائے گا۔ سونا چاندی ہے اس کو اسی حساب سے کر دیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے اگر کم کرتا ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر کوئی زیادہ نکالتا ہے، کوئی سوچے کہ بس اتنی ہی زکوٰۃ ہے
تو زیادہ اگر کوئی نکالنا چاہے تو اس کے لیے آپشن ہے، یا کم اگر وہ کوئی دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی زیادہ نکالتا ہے تو وہ اس کا صدقہ نافلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا نکالی ہوئی ہے، اور جو کم نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ مکمل ادا نہیں ہوئی، جتنی نکالا اتنے کی ادا ہوگی، باقی کی اس کو وہ گناہ گار ہوگا، اتنے کی نکالنا اس پر لازم ہوگا۔ صحیح۔ دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ جن کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ گولڈ اور سلور ہی کے ذریعے سے نکالنی ہے، یا پھر اس کی جو قیمت ہے اس کے ذریعے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں اگر نصاب کو یعنی گولڈ سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور سلور سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سناروں کے مطابق 7.5 تولہ سونا میں تقریباً 87 گرام، ٹھیک ہے، 48 ملی گرام، ٹھیک، یہ 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی تقریباً 612 گرام، 612 گرام، 41 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ اصل نصاب ہوا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جتنا اس کے پاس نصاب ہے اس کے حساب سے وہ 40واں حصہ اس کو دینا ہوگا۔ تو زکوٰۃ میں سونے یا چاندی کی جگہ ان کی قیمت اگر کوئی دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو وہ سونا اور چاندی بھی دے سکتا ہے، کچھ حصہ اس کا کٹ کر کے، یا جو جتنا حصہ بنتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے۔ مختلف زیور ہے، یا الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، یا الگ جیسے آج کل بسکٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھول وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، جی، سکوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ صحیح ہے مفتی صاحب۔ اب یہاں سوال ایک دوسرا یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہم گولڈ لیتے ہیں، اگر ہم پہلے کی بات کریں، آج سے 10 سال پہلے کی بات کریں، تو سونے کا، گولڈ کا پرائس کچھ اور تھا، سلور کا کچھ اور تھا، لیکن آج یہ آسمان چھو رہا ہے، یعنی سونے کا بھاؤ دیکھیں تو 1 لاکھ پلس ہو چکا ہے اگر ہم 1 تولے کی بات کریں۔ تو اب کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ اس وقت جب لیا تھا تب کا، یا ابھی کا لیٹسٹ پرائس کا اعتبار ہوگا؟ قیمت کا اعتبار نہ اس وقت کا ہوگا اور نہ آج کا، یعنی اس اعتبار سے کہ ادائیگی آج کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری تاریخ پہلے تھی جی، تو آج کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی جو زکوٰۃ نکالنے کی ہماری تاریخ ہے، بار بار میں یہ کئی مرتبہ ہمارے گفتگو میں آ چکا ہے، جی، زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ۔ تو زکوٰۃ نکالنے کی ہماری تاریخ کیا ہے؟ تو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ جیسے 12 ربیع الاول ہے کسی کی، کسی کی 1 رمضان ہے، کسی کی 10 رمضان ہے، جو اوریجنل اس کے پاس جو صاحب نصاب ہوا تھا، ظن غالب ہے، اگر نہیں یاد ہے تاریخ تو ظن غالب ہو، تو اس کے اعتبار سے تو قیمت نہ بنوانے کے وقت کی معتبر ہے، نہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت کی معتبر ہے، بلکہ سال پورا ہوا، جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوا اس وقت کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اچھا، اب ایک میں فور ایگزامپل آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتا دوں جی، کہ کسی نے آج سے 20 سال پہلے کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، جی، اب وہ اس کو ہوش آیا، کسی مفتی نے بتایا، کسی عالم نے بتایا، بیان سنا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وعیدیں سنا، اب اس کو خیال آیا یار مجھے تو زکوٰۃ نکالنا چاہیے، میرے تو اتنے سالوں سے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو اب 20 سال پہلے کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا آج وہ؟ کیا آج کے ریٹ سے تو پورا چلا جائے گا اس کا؟ تو 20 سال پہلے جو سونے کی قیمت تھی اس کی زکوٰۃ اس کے اعتبار سے نکالے گا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے جیسے قیمت بڑھتی رہی سونے کی زکوٰۃ یا چاندی کی زکوٰۃ اس کے اعتبار سے وہ نکالتا رہے گا۔ مثال کے طور پر اس سال کی نکالے گا تو اس سال کے اعتبار سے نکالے گا، ٹھیک ہے، 5 سال پیچھے کی نکالے گا تو 5 سال پیچھے کے اعتبار سے نکالے گا، 10 سال پیچھے کی نکالے گا تو 10 سال پیچھے کی اعتبار سے نکالے گا۔ صحیح ہے، یعنی جس دن زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی جس سال، اسی دن اور اسی تاریخ کا اعتبار ہوگا، اسی کے مطابق وہ پرائز نکالے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ مفتی صاحب یہ بھی میں سوال ایڈ کر دوں کہ کسی شخص پر 10 سال پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی لیکن اس نے ادا نہیں کی، اور اس میں صورت یہ ہے کہ وہ پہلے انڈیا میں رہتا تھا 10 سال پہلے، لیکن ابھی وہ کسی اور ملک میں ہے، تو اب اگر اس کو 10 سال پہلے کی زکوٰۃ جو اس پر باقی ہے ابھی نکالنا ہے تو وہ انڈین کرنسی کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ نکالے گا، یا جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں کے مطابق نکالے گا؟ یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کو ابھی کی نکالنی ہے، لیکن یوں دیکھا جائے تو اس کا آبائی وطن انڈیا ہی ہے لیکن وہ کہیں اور رہ رہا ہے، تو ابھی وہ کہاں کے اماؤنٹ کا، کہاں کی کرنسی کا اعتبار کرے گا؟ فقہ نے فرمایا کہ مال جہاں پر ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر مال مثال کے طور پر انڈیا میں رکھا ہوا ہے، سونا چاندی انڈیا میں رکھا ہوا ہے تو انڈیا کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا 10 سال پہلے کوئی آیا، 10 سال پہلے وہ انڈیا میں تھا، اس کا سونا انڈیا میں رکھا ہوا تھا، انڈیا میں وہ خود بھی رہتا تھا، لیکن ابھی فورن چلا گیا، جی،
تو وہ انڈیا کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے. اب اپنا مال لے کر وہ چلا گیا فوراً, سونا لے کر چلا گیا, اب وہاں آج کی تاریخ میں وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے, تو وہ آج کی زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں کے اعتبار سے نکالے گا جہاں جس ملک میں وہ ہے. جی. البتہ اگر پہلے کی نکالے گا اور وہ انڈیا میں تھا جی. تو انڈیا کے اعتبار سے نکالے گا. اوکے. جیسے پہلے کی نکال رہا ہے وہ, ماضی کی نکال رہا ہے, جی. تو بھلے لے کر چلا گیا مال وہاں پر, جی. لیکن اعتبار یہاں کا ہوگا. یہاں کا ہوگا, چونکہ اس وقت جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ مال انڈیا میں تھا. ٹھیک ہے. مجھے صاحب ایک بڑا ہی اہم سوال میں کرنے لگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی بالخصوص اسلامی بہنوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی, چونکہ اسلامی بہنوں کو یوں ذاتی طور پر اپنے گہنوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ایک الفت بھی ہوتی ہے. تو اسلامی بہنوں کے جو پہننے کے زیورات ہیں, جو اپنے یہ سسرال سے یا تو اس کو سسرال سے ملتے ہیں یا میکے سے لے کر آتی ہے, اس میں بھی پھر دو صورتیں ہو جاتی ہیں. میکے سے لے کر آتی ہے تو اس کی ملکیت ہوتی ہے, لیکن سسرال سے دیے جانے والا ہر گہنا اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں زکوٰۃ جو پہننے والے زیورات ہیں, یہ کاروبار کے لیے نہیں ہے, پہننے کے لیے ہے, تو جو پہننے والے زیورات ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہم الحمدللہ حنفی ہیں, الحمدللہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ حاضر ہوئی, اور اس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا, کیا تم ان کے زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی, جی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہے. یعنی خوف خدا سے وہ لرز گئی, اور فوراً اس نے وہ کنگن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دیا ڈرتے ہوئے. تو بہرحال یہ کہ جو پہننے کے زیور ہوتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. البتہ جو بیوی کے پاس جو زیور ہوتے ہیں نا, تو اگر شوہر نے بیوی کو زیور بنا کر دیا, اگر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں دے چکا ہے, ٹھیک ہے, بیوی کو مالک بنا دیا, تو زکوٰۃ بیوی ادا کرے گی. اور اگر سے پہننے کے لیے دیا ہے اور مالک شوہر ہی ہے, تو شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا. اکثر جگہوں پہ ایسا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ زیور واپس لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے. اگر واپس نہیں لیا جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ عورت نکالے گی, کیونکہ وہ مالک ہو چکی ہے گویا. اور اگر واپس لیا جاتا ہے جی, تو ایسی صورت میں شوہر ادا کرے گا. یہ تو وہ جو عموماً چڑھاوا جس کو بولتے ہیں ہمارے ہندوستان میں, کہ چڑھاوے کے لیے جو زیور جاتا ہے, یہ اس کی بات ہوئی. لیکن اگر کسی عورت کو سونا یا چاندی یا روپیہ مہر میں دیا گیا, جی, تو اب اس کے مالک وہ عورت ہوگی, اب اس کی زکوٰۃ وہ عورت نکالے گی. صحیح. اور جو میکے سے لے کر آئی ہے وہ, ہاں, میکے سے جو لے کے آئی ہے اس کی مالک وہ عورت ہے, تو اس کی زکوٰۃ وہ عورت نکالے گی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی لڑکا اپنے پیسوں سے بنا کر کے نہیں دیتا, بلکہ لڑکے کے جو والدین ہیں یا گھر کے بڑے ہیں وہ بنا کر کے اس کو دیتے ہیں لڑکی کو. تو ایسی صورت میں جو لڑکے نے اپنے پاس سے تو بنایا نہیں ہے, تو پھر یہ کس کی ملکیت ہوگا؟ یہ وہاں کے عرف کا دار مدار ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر عورت کو مالک بنا دیا تب تو وہ عورت ہی مالک بن گئی, بیوی کو مالک بنا دیا تو بیوی مالک بن گئی. ورنہ عموماً اگر گھر کا سربراہ اس کا مالک ہوتا ہے, گھر کا جو بڑا ہے, اگر وہ مالک ہے عرف میں, تو وہی نکالے گا زکوٰۃ. ٹھیک ہے. شوہر مالک ہے تو شوہر نکالے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اس میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ بیوی کی بھی ملکیت میں سونا اور چاندی ہے, زیورات ہے, لیکن پھر بھی شوہر اگر نکالنا چاہے اپنی طرف سے, تو کیا شوہر کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے؟ اگر شوہر نکالنا چاہے بیوی کی طرف سے, اور شوہر بیوی اس پر راضی ہے, یا اس نے اجازت دیا ہے یا اس نے حکم دیا ہے, حکم سے مراد یعنی ریکویسٹ کی ہے کہ میری طرف سے نکال دو, اور اس نے نکال دیا, تو ان صورتوں میں وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صحیح.
شوہر اگر ادا نہ کریں تو بیوی پر لازم تو ہے ہی کہ وہ زکوٰۃ. زکوٰۃ جو بیوی کا مال ہے، عورت کا مال ہے، اس کی زکوٰۃ عورت ہی پر لازم ہے. اگر شوہر نکال دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو میں تو کچھ کماتی نہیں ہوں، اس کے پاس 50 تولے سونا ہے، صحیح ہے. اور بھی، بلکہ یہ تو میں بہت کم شاید بول رہا ہوں، اس سے بھی زائد سونا ہے. میرے رمضان شریف میں میرے پاس بہت فون آتے ہیں اس سلسلے میں، بہت مسائل پوچھنے والے آتے ہیں. جی جی. تو ان کے پاس سونے چاندی کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو کچھ کماتے نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر وہ اس کی مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ انہی پر واجب ہے. شوہر نکال دے تو اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہے. صحیح ہے. البتہ اگر شوہر نے نہیں نکالا تو بیوی کو خود ان زیوروں کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کماتی نہیں ہے، تو سونا چاندی، میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ سونا چاندی ہی زکوٰۃ میں نکالا جائے گا، کہ 40واں حصہ وہ سونے کا اور چاندی کا نکالا جائے. صحیح. ایک اور سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے برتن ہوں، چھوٹے چھوٹے برتن بھی ہوتے ہیں یا بڑے برتن بھی اگر ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گی؟ سونے یا چاندی کے زیورات یا برتن اگر چاہے تو وہ وہی چیز زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سونے چاندی کے برتن کا لیکن استعمال کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کے پیالیوں سے تیل لگانا، یا ان کے عطردان سے عطر لگانا، یا ان کی انگیٹھی سے بخور کرنا یعنی دھونی لینا منع ہے، اور یہ ممانعت مرد عورت دونوں کے لیے ہے. صحیح ہے. یعنی نہ عورت استعمال کر سکتی ہے نہ ہی مرد استعمال کر سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ضرور فرض ہوں گی اگر وہ نصاب تک پہنچتی ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور بڑا ہی اہم سوال ہے، مفتی صاحب کی طرف میں بڑھاتا ہوں. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ لڑکی جو اپنے گھر سے جہیز لے کر آتی ہے، بڑے بڑے اس میں آئٹم ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں ہوتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈبل ٹبل ہو رہی ہوتی ہے، برتن ہیں تو بیڈ ہیں تو اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو استعمال میں آتی ہے، کچھ ایکسٹرا بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس جہیز پر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گی؟ دیکھیے اس میں زکوٰۃ سونے چاندی پہ تو ہے ہی ہے، زیورات پر ہے ہی ہے. جی. اب رہ گیا بیڈ، تو بیڈ آیا ہے استعمال کے لیے، اسی طریقے سے برتن وغیرہ یہ آئے ہیں استعمال کے لیے. جی. تو چونکہ یہ استعمالی اشیاء ہے، سونے چاندی کے علاوہ اگر کوئی استعمالی چیزیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا بیڈ پر یا گاڑی پر یا کیا کہتے ہیں موبائل پر، ان سب چیزوں پر، برتنوں پر، فریج پر، واشنگ مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ آپ نے تھوڑا سا سوال میں کچھ ایڈ کیا تو اس کا جواب الگ سے میں مزید شامل کر دوں. ایک بیڈ تھا، اب 2 بیڈ ملا، 2 واشنگ مشین ملی، 2 فریج ملا، جی. اے سی ایکسٹرا ملے، یعنی ایکسٹرا سامان ہے. جی. تو اگرچہ اس پہ زکوٰۃ تو نہیں، یعنی استعمالی چیز ہے اور وہ آئی ہے بیچنے کے لیے نہیں آئی ہے، تحفے میں آئی ہے اس کو، یا اس کے ماں باپ نے دیا ہے یا اس نے خود سے خرید کے لیا ہے. جی. وہ اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے. لیکن اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے، مطلب اس کا استعمال نہیں ہو رہا، رکھا ہوا ہے فریج، جی. ایک فریج استعمال ہو رہا ہے، دوسرا رکھا ہوا ہے، ایک واشنگ مشین ہے، اگر یہ نصاب تک پہنچ جا رہی ہے اس کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہی ہے، اور یہ عورت کے پاس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے مثلا، جی. اب یہ فقیر ہو گئی. فقیر ہو گئی کہ مطلب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے. جی. اب اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اچھا. کیونکہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے جو زائد سامان ہے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے. ایک تو حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے، جی، اور وہ سامان نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جہیز کے تعلق سے بھی جو جواب ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایک اسلامی بہنوں کے لیے یہ رہنمائی کا سبب بنا ہوگا. مفتی صاحب اگر یہ بیوی زکوٰۃ ادا نہ کرے، شوہر نے سمجھایا اس کو، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے شوہر اپنی طرف سے ادا نہیں کر رہا ہے، اس نے کہا کہ میری طرف سے ادا کر دو، نہیں ادا کر رہا ہے،
اس کے پاس ہے نہیں پیسہ، بیوی کے پاس مال ہے، سونا چاندی ہے. اب اگر بیوی شوہر کے سمجھانے کے باوجود یا نہ سمجھائے یا نہ سمجھائے، اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس کا وبال شوہر پر نہیں آئے گا. اچھا، یعنی ایسا نہیں کہ وہ شوہر اس کی بیوی ہے تو اس کو شوہر ہی کو نکالنا ضروری ہے، بلکہ اس کا وبال اس عورت ہی پر آئے گا، وہی گناہ گار ہوگی. شوہر پر اس کا وبال نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو ہاں البتہ شوہر پر سمجھانا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو چونکہ شوہر گھر کا بڑا ہے اس لیے بیوی کو اس کو سمجھانا ضروری ہے. اب سمجھانے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، تو شوہر گناہ گار نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال یہاں میں ایڈ کر لوں. ابھی زیورات کی جو بھی تقریباً باتیں ہوئیں وہ عورت کے لیے زیورات ہے. بعض اوقات کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے، دلہا ہے، اس کو بھی سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے. اچھا کچھ لوگ جانتے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے، لیکن پھر بھی اس کو بطور تحفہ دی جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی سوال میں کر لیتا ہوں، اس سے ہٹ کے تھوڑا سوال ہے کہ سونے کی انگوٹھی اگر کوئی مرد کو تحفے میں دیں تو اس کا لینا درست ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سونے کی انگوٹھی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گی؟ دیکھیے سونے کی انگوٹھی اگر بطور تحفہ صرف دی جا رہی ہے، پہنائی نہیں جا رہی ہے، اور وہ لڑکا منگنی میں یا شادی میں لے رہا ہے لیکن خود پہن نہیں رہا، جی تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سونا چاندی تحفے میں لینے دینا شرعاً ناجائز نہیں ہے، ٹھیک لے سکتا ہے. البتہ یہ کہ وہ اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے یا وہ نصاب پہلے سے صاحب نصاب ہے یا اس کی وجہ سے صاحب نصاب بن گیا اس انگوٹھی کی وجہ سے. کچھ لوگوں کے پاس سونے کی چین ہوتی ہے، سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ پہنتے ہیں. سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کی چین پہننا یا چاندی کی چین پہننا یہ مردوں کو جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے. چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اس کی ایک کچھ شرائط کے ساتھ، جی باقی اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پہن رہا ہے، اس کے پاس موجود ہے، تب بھی اس کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. یہ الگ بات ہے پہننے کی وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی. صحیح. اگر وہ صاحب نصاب بن رہا ہے ان کی وجہ سے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری یہاں پر بھی رہنمائی فرمائی. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، جیسے گولڈ اور سلور پر آپ نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو ہیرے ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور قیمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گی؟ ہیروں اور موتی پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ ہزاروں کے ہوں. ہاں اگر یہ بزنس کے لیے لیے گئے ہوں، تجارت کے لیے لیے گئے ہوں تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ مال تجارت بن گیا. جی. لیکن اگر ایسے ہی کسی نے وہ ڈائمنڈ کا ہار پہن لیا یا کسی عورت نے یا کیا کہتے ہیں انگوٹھی پہنی تو شرعاً اس پہ زکوٰۃ. ماشاءاللہ. تو ایف جی این چینل کے ناظرین کی چند ایک سوالات تھے زکوٰۃ کے حوالے سے. ہم نے جانا کہ جہیز جو عورت گھر سے لے کر آتی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. اسی طرح جو زیورات ہیں وہ کس کی ملکیت میں ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوں گی. اسی طرح پھر زکوٰۃ اگر شوہر ادا کرنا چاہیں تو کیا صورت ہے، اور اگر شوہر ادا نہ کریں تو کس پر زکوٰۃ اب بھی فرض رہیں گی. ماشاءاللہ اس پر بھی رہنمائیوں کا سلسلہ ہوا. اور یہ بھی ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہم نے مفتی صاحب کی زبانیں سنا کہ جو ایکسٹرا سامان ہمارے گھر میں، یہ جو بیوی کا سامان ہے، جہیز میں جو سامان لے کر آتی ہیں اب ایکسٹرا ہے، تو اگرچہ زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینے کی وہ مستحق نہیں ہوں گی. اور بھی اس کی کئی ساری صورتیں ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے، سلسلہ دیکھتے رہیں گے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیں گے تو احکام زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. اور بھی کئی سارے سوالات ہیں جو زکوٰۃ کے تعلق سے انشاءاللہ اس پروگرام میں آنے والے ایپیسوڈ میں ہم کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.